اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ سمجھنے کے لیے آپ چیزوں پہ سوچنا شروع کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں اس ولاگ سے پہلے ڈسکلیمر زبانی بھی جاری کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں بالکل غلط سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں بالکل مناسب نہ سوچ رہا ہوں، میں غلط سوچ رہا ہوں، میرا تھاٹ کی ڈائریکشن غلط ہو، لیکن اس میں اخلاص کی کمی نہیں ہو سکتی۔ میں اس ملک کا شہری ہوں اور اس کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے مجھے سوچنے کا پورا حق حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا تو اس نے مجھے عقل بھی عطا کی تھی۔ اب جو پاکستان میں اس وقت دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے یا جو انتخابی سرگرمی شروع ہوئی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک شخصیت جس کو سب سے زیادہ مطعون کیا گیا ہے، گالم گلوچ کی گئی ہے، جن کے خلاف سب سے زیادہ میمز بنے ہیں، جن کے خلاف سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس کا نام ہے حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب، ٹھیک ہے، جگر ہیں اپنے، ٹھیک ہے، چھوٹے بھائی نے اپنا عاصم صاحب جو ہیں ان کی ذات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی فوج کے پاس اتنا بڑا پبلک ریلیشننگ کا ادارہ ہو، دنیا کا نمبر 1 ہونے کا دعوے دار ادارہ ہو، اور حافظ صاحب کی ایسی تیسی پھر رہی ہو، اے گل پائن ایتھوں تھلے نہیں اترتی، یہ بات جو ہے حلق سے نیچے نہیں جاتی، اور ایسی تیسی پھر رہی ہو نا، لیکن اس کا کوئی کاؤنٹر نریٹو نہ کیا جائے، اس کا کوئی جواب نہ دیا جائے، کہیں سے چپ کر کے بیٹھ جائے ادارے کی طرف سے، تو پھر یہ بات بندے کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ایک ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دیکھیے، میں تھوڑا سا تاریخ کا طالب علم ہوں تو تاریخی پرسپیکٹو میں آپ کو لے کے چلوں گا کہ 1951 کے اندر ایک کراچی کے پاس ایک طیارہ کریش کر گیا تھا، جس میں پاکستان کی فوج کے متوقع سربراہ جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے، اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس کا ذکر نہیں ملتا ہماری تاریخ میں زیادہ، مطالعہ پاکستان کے تو قریب بھی اس حادثے کو نہیں پھٹکنے دیا گیا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے آ جاتے ہیں ہم اس سے ایک سٹیپ آگے کراس کرتے ہیں۔ ایوب خان صاحب کے جب آخری دن آتے ہیں تو وہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ان کے مین سٹرنگتھ تھے فوراً خارجہ محاذ کے اوپر، وہ ان کے مخالف ان سے الگ ہو کے تو پاکستان پیپلز پارٹی بنا لیتے ہیں اور ان کی آئی تئی پھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ 1967 سے آنورڈ، 1966 سے آنورڈ جنگ کے بعد ان کی جو کریڈیبلٹی ہے یا شہرت ہے اس کو ڈکلائن ہونے دیا جاتا ہے، ادارہ اس کی حفاظت میں آگے نہیں آتا، مدافعت نہیں کرتا۔ اخیر میں وہ ان کو اپنی طرف سے وہ ایک قربانی دے کے تو ادارہ اپنی ساکھ بچا کے صاف نکل جاتا ہے، اور ایوب خان صاحب کی دیہانت ہو جاتا ہے، ان کا سیاسی دیہانت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ اپنا آغا محمد یحییٰ خان صاحب۔ تو آغا جی جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ صاحب جو ہیں انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت جو ہے وہ شراب کے اس میں ڈبو دی ہے، اور یہ بہت بد کردار آدمی تھا، یہ بہت گھٹیا آدمی تھا، اس کو ہم نے فارغ کر دیا۔ ادارہ پھر اس کو فارغ کر کے پھر خود پاک صاحب پوتر ہو جاتا، ملک آدھا رہ جاتا، فوج آدھی نہیں ہوتی، ملک آدھا رہ جاتا۔ اچھا پھر جناب 88 کے اندر ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ ایک لائبلٹی بن چکے ہوئے تھے ادارے کی، اور ان کی جو سیاسی کھچڑیاں انہوں نے پکائیں یا جو بوٹے لگائے تھے وہ پھل اور ثمر لے کے آنا شروع ہو گئے تھے، تو ادارہ بڑے آرام سے ان کو فارغ ہونے دیتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادارے کے اندر سے کوئی فارغ کرتا ہے یا یہ کرتا ہے، میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ مدافعت کا وہ لیول نظر نہیں آ رہا، اپنے چیف کو بچانے کے لیے وہ بھی فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر جناب آپ دیکھیں مشرف صاحب کو، مشرف صاحب کا جب چل چلاؤ ہوتا ہے وہ بڑے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن ادارہ ان کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا، اور وہ پاکستان کا خدا ہی حافظ کہہ کے اور دبئی چلے جاتے ہیں، یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ میسج دے کے جاتے ہیں کہ اگر آپ اقتدار میں ہیں تو اس حکومت میں ہیں، اور اگر اقتدار میں نہیں ہیں تو پھر آپ کو اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے، اور وہ چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ خیر
اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ہم ان کے بارے میں کیا کہیں۔ اب آگے آ جائیں، تاریخ ہے تو اس لیے پڑھنی پڑ رہی ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، اشفاق پرویز کیانی صاحب آتے ہیں، اور اشفاق پرویز کیانی صاحب کو وہ تمام لوگ جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، ریٹائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد گالیاں بکتے ہیں جو کہ ان کے حاضر سروس ہونے کے دوران نہیں کیا کرتے تھے۔ اچھا جی، اور ریٹائر حضرات کے اندر زیادہ تر اکثریت ہوتی ہے۔ پھر بابی انکل آتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہاں رہنے سے گالیاں ملے گی، تو بابی انکل جو ہے نا وہ سیدھے چلے جاتے ہیں، سعودی عرب جا کے بیٹھے نے پایا 3 سال دے کانٹریکٹ تے گیا سی، اجے واپس نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد نا جناب قمر جاوید باجوہ صاحب آتے ہیں، اور قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں آج کل جو ہے ان کے بارے میں مختلف باتیں چل رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے یا کیا ہوانا ہے اور کیا کیا جانا ہے۔ ان کو جناب کہا گیا ہے کہ وہ گھر پہ سٹے کریں۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کو پچھلے دنوں ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، حالانکہ جتنے وہ فٹ ہیں ہارٹ اٹیک ان کو بنتا نہیں ہے، لیکن چلیں ہوا ہے۔ اور ہم یہ بات نہیں کہہ رہے، یہ ان کا پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کے ماسٹر ہیں، وہ یہ بات کرتے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ بھی ڈسون ہو گئے ہیں نا، ان سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ 2 سال پورے ہو جانے دیں۔ میرا نہیں خیال 2 سال کے بعد بھی وہ بول پائیں گے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے ہونے کے بعد جب 2 سال مکمل ہوں گے تو شاید پھر بھی ان کو اس طرح میڈیا کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے۔ پچھلے دنوں اپنا کامران شاہد بھائی نے کوشش کی، تو پھر اس کے اوپر جو ایک بہت بڑا بنا مطلب کہ واقعہ بن گیا یا اسکینڈل بن گیا، تو وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ کیا میں یہاں پہ ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں حافظ صاحب سے بہت پیار کرتا ہوں، یک طرفہ، پتہ نہیں انہوں نے پتہ بھی ہے کہ نہیں، لیکن کیا ادارہ اپنے ان چیفز کی طرح اپنے اس سرونگ چیف سے بھی ہاتھ اٹھا چکا ہے؟ میں یہ بات پوچھنے کے اندر حق بجانب ہوں، ٹھیک ہے، میرے پلے تو تسی کک چھڈیا ہی نہیں کہ اگر کوئی حافظ نو گال کڈے تو میں او دا جواب دے سکاں یا اس کے جواب میں کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کر سکوں۔ میرے پاس چھوڑا کیا ہے؟ نہ آپ نے صحت چھوڑی ہے، نہ روزگار چھوڑا ہے، نہ انرجی چھوڑی ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، جو کچھ کر سکتا ہوں لگا رہتا ہوں۔ لیکن کیا ادارے نے اپنے سرونگ چیف کو ابینڈن کر دیا ہے؟ یہ میں سوچنے پہ مجبور ہوا ہوں، کیونکہ اس ایکٹیویٹی کے اندر اگر گالی ملنی تھی تو وہ یا تو ملنی تھی عمران احمد خان نیازی کو، یا میاں محمد نواز شریف صاحب کو، یا آصف علی زرداری صاحب کو، کیونکہ ان کی جنگ تھی نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ الگ بات ہے کہ جس بھونڈے طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ الیکشن مینج کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے، ٹھیک ہے، جس گھٹیا اور بھونڈے اور نان پروفیشنل طریقے سے مینج کیا۔ مینجمنٹ کرو تسی ہر دفعہ کر دیو، ایس دفعہ تے بالکل وہ کہنے لوئی لا دیتی سی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ادارے نے اپنے چیف کو ابینڈن کر دیا ہے؟ میں یہ سوچنے پہ اس لیے مجبور ہوا ہوں کہ ان کے خلاف جو ٹرینڈ چل رہے تھے یا ان کو جو گالم گلوچ ہو رہی تھی وہ اصحاب کر رہے تھے جو کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے سٹال ورڈ سمجھے جاتے تھے سوشل میڈیائی فرنٹ کے اوپر، اور وہ اس وقت پاکستان سے بیرون ملک مقیم ہیں۔ وہ بیرون ملک کیوں گئے؟ ان کو سہولت کاری کی گئی عدالتوں کے ذریعے بھی، اور ادارہ جاتی طور کے اوپر بھی ان کے نام ای سی ایل وغیرہ سے نکلوائے گئے، وہ لوگ باہر بھجوائے گئے، اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر اداروں کی اندر سے یہ ان کو سہولت کاری نہ ہوتی تو وہ پاکستان کی جغرافیائی حدود نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو یقیناً پھر کسی نے سفارش کی ہوگی، کسی نے ریکویسٹ کی ہوگی، کسی نے جا کے کہا ہوگا کہ نہیں کرے گا آ جانے دیں۔ وہ لوگ این بلاک وہاں پہ جا کے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ نواز شریف یا مریم بھی نہیں ہے، حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب ہیں۔ اچھا جی، اچھا، لیکن وہ تو چلیں باہر چلے گئے نا، پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر، وہ سوشل میڈیا کے اوپر حافظ کے خلاف بک بک کرتے ہیں۔ میں پتہ کروایا، میں کہ یار کی گدڑ سنگھی ہے دیکھو، تو انہوں نے ادارے کے، میرے سورسز نے ادارے کے ایک بندے کا نام لے لیا، یار یہ تو اس کے ساتھ پاس بیٹھا ہوتا ہے، ابھی پچھلے ہفتے ہی مل کے آیا ہی ہے۔
ایک بندہ جو حافظ صاحب کو گالیاں بک رہا ہے وہ ادارے کے ہی ایک اعلیٰ افسر سے مل کے آتا ہے. ظاہر اعلیٰ افسر نے اندر اگر اس کو کوئی ریپٹا شیپٹا کرایا ہوتا یا کوئی ایڈوائز کی ہوتی تو وہ باہر نکل کے چہچہانا بند کر دیتا. وہ باہر نکل کے آ کے ببلی مارتا ہے, بڑک مارتا, روک کے بخاؤ مینوں, ٹھیک ہے. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اسے روکنے سے انکار کر دیتی ہے. یار ہے سمجھ رہے ہو تسی نا نہیں میں کسے دا لیا, ٹھیک ہے نا. سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس کو روکنے سے انکار کر دیتی ہے, ایف آئی اے کو منع کر دیتی ہے خبردار تسی انہاں دے خلاف کوئی ایکشن لیا. اے ہو کی رہے. تو سوال میرا وہیں پہ ہے, میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے لیے. آپ نے بھی غور کرنا کہ کیا پہلے تو ادارہ اپنے ریٹائر ہونے والے نہیں سرونگ چیف کو بھی ابینڈن کر دیا کرتا تھا, تو کیا میرے پیارے حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کو ادارے نے ابینڈن کر دیا ہے کہ ان کی کردار کشی کے خلاف جو بھی بندہ بات کرے گا اس کو بلا کے ادارے کا افسر چائے پلائے گا اور ہلا شیری دے گا؟ میرے یہ خدشات ہیں, میں نے مختلف اللہ کرے میں غلط ہوں, میری سوچ غلط ہو, میں ایسا سوچنے میں غلط ہوں. اس کو بلا کے چائے پلائے گا اور تھاپڑا دے گا. کیا ہے کہ یہ بہت بڑے سین کا حصہ ہے, ڈرامے کا حصہ ہے. اس پہ آپ نے غور کرنا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.